رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ جب دو انسان ایک ہی حالت میں ہوں، یعنی دونوں پیدل ہوں یا دونوں سواری پر ہو، تو اس صورت میں جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ کبر اور بڑائی سے دور ہوگا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بڑائی نکال دے گا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا اہل سمجھے اور دوسرے کو اس کا اہل نہ جانے۔ ایسا شخص دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا اور دوسرے کو سلام کرنے میں اپنے توہین سمجھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا کبر سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عظمت اور کبریائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ بہرحال تکبر بہت سخت گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہر ایک اس سے دور رہے اور علاج کرتا رہے۔ ایک علاج تو حدیث میں بھی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا رہے گا اللہ جل شانہ اس کے اندر سے تکبر کو نکال دے گا۔ اور انسان ہی کیا کبر کرے گا؟ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک ایسے نطفے سے بنا ہوا انسان، جو نطفہ اگر کپڑے پر گر جائے تو وہ کپڑا جو ہے نجس ہوتا ہے، اور اس کپڑے میں آپ اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ ایسے نجس پانی سے انسان بنا ہے اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، مٹی سے بنا ہے اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ آخر اس کا انجام موت ہے، یعنی دنیا سے جانا ہے، اور پھر لوگ اس کو غسل دیں گے اور پھر اس کو قبر میں رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر من و مٹی ڈالیں گے، اور پھر بھی لوگ قبر کرتے ہیں۔ تو قبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے دوستی کرنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم سارے مخلوق سے اور سارے انسانیت سے بہتر ہے۔ اپنے بات کو آخری بات نہ سمجھے، اپنے بات کو بالکل ٹھیک بھی نہ سمجھے۔ دوسروں کے رائے کا بھی احترام کرنی چاہیے، دوسروں کی باتوں کا بھی احترام کرنی چاہیے، دوسروں کی عزت کا بھی احترام کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔